अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाबर सलीम आप लोगों की खिदमत में हाजिर, इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप जहां भी हैं खुश हैं और खैरियत से हैं। आप जानते हैं कि मीर रज़ा के मामले में हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं। ना दिन का पता चल रहा है ना रात का पता चल रहा है। सिर्फ कोशिश ये है कि इस बच्चे को, इसके वालिदैन को इंसाफ मिल सके और जो हकीकत है वो ठीक ठीक तरीके से सामने आ जाए। और इसी सिलसिले में हम मुसलसल आप लोगों के सामने आए रोज़ कोई ना कोई नई चीज़ पेश कर रहे होते हैं। और आज फिर जो मनाजिर आप देखने वाले हैं वो इससे पहले आपने, मैं उम्मीद करता हूं कि नहीं देखे होंगे। इससे पहले ना ये फुटेजेस किसी सोशल मीडिया पे मौजूद हैं, ना किसी मेन स्ट्रीम टीवी चैनल के ऊपर ये फुटेजेस चली हैं जो आज बाबर सलीम ऑफिशियल पे आप एक्सक्लूसिवली इंशाल्लाह देखेंगे। इससे पहले मैं आपसे दो छोटी छोटी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। एक रिक्वेस्ट ये है कि हमारे आने वाले दिनों में जो वीलॉग्स हैं वो आपने मिस नहीं करने हैं। उसमें हम जिस किस्म के शवाहिद हासिल कर चुके हैं और जिस किस्म की चीज़ें हमारे सामने आई हैं, हम खुद हैरान भी हैं और परेशान भी हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है इस शहर में। लेकिन उसके साथ साथ मैं एक रिक्वेस्ट और भी करूँगा। मैंने आज तक कभी अपने किसी व्लॉग में ये नहीं कहा कि आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए। हम बहुत मेहनत करते हैं, अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो ये आपकी अहम नवाजिश भी होगी और मेरी हौसला अफजाई भी। बहरहाल शुरू करते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि मीर रज़ा के केस में जो शवाहिद हैं वो पहले दिन से ज़ाया कर दिए गए। बहुत बुनियादी बात यह है कि वो लोग जो कि इन शवाहिद को कलेक्ट करने में नाकाम रहे या फिर उन्होंने इन शवाहिद को ज़ाया करने में किसी भी किस्म का किरदार अदा किया, उनको फौरी तौर पे सज़ा दे दी जाए, ताकि लोगों को ये नज़र आए कि इस माशरे में पुलिस अगर कोई इस किस्म का काम करती है जिससे किसी की जान का मामला जो है उसमें इंसाफ के आगे रोड़े अटक रहे हों, तो उस शख्स को सज़ा दी जाती है, उस महकमे से बासपुर्स की जाती है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। क्राइम सीन यूनिट, सिंध पुलिस का जो क्राइम सीन यूनिट है कराची में ख़ास तौर पे, वो इस बात का ज़िम्मेदार है कि कहीं से भी इस किस्म की रिकवरी हो जैसी मीर रज़ा की हुई है गुलिस्तान जौहर से, तो उसने 15 मिनट में रिस्पॉन्स करना है। उसने पहुंचना है इस क्राइम सीन यूनिट ने और वहां से शवाहिद जमा करने हैं ताकि आइडेंटिफिकेशन हो सके कि बंदा कौन है, ताकि जो शवाहिद हैं उनके तनाजुर में तफ्तीश को आगे बढ़ाया जा सके। मैं आपको एक सीसीटीवी आज आपके सामने रखने जा रहा हूं। बहुत मेहनत से हमने ये सीसीटीवी हासिल की है। ज़रा आप देखिए, ये 28 तारीख के मनाजिर हैं और ये तकरीबन सुबह के 10:31 32 मिनट हो चुके हैं। और आप देख रहे होंगे कि आपको नीचे जो नर्सरी का स्टाफ है, जो माली हैं, वो काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं आपको ये फुटेज इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप ये समझ सकें कि आखिर 28 और 29 को हो क्या रहा था। यहाँ आप देखेंगे कि 10:37 पे एक माली जो है वो बिल्कुल उस मकाम पे अंदर चला जाता है जहाँ पे के से मीर रज़ा को रिकवर किया गया था, जहाँ से मीर रज़ा मिले थे 29 तारीख को। और ये माली जो है ये अंदर जाकर दोबारा पानी दे रहा है अपना रूटीन में, पौधों को जिस तरीके से उसका दिन का रूटीन होता है ये उसको अंजाम दे रहा है। किसी किस्म की कोई बौखलाहट नहीं है, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है, किसी किस्म का कोई पैनिक नहीं है। 28 तारीख की सुबह, यानी कि ये बंदा उस जगह तक गया है माली जहां से मीर रज़ा मिले, और इसको यकीनी तौर पे वहां कुछ नहीं दिखा, जो कि इसने अपने स्टेटमेंट में भी कहा है कि वो 28 को पानी देने गया, वहां कुछ भी नहीं था। तो फिर ये सब कब हुआ, ये आप दूसरी सीसीटीवी फुटेज देखिए। ये 29 तारीख की सीसीटीवी फुटेज है। 11:47 47 मिनट्स हो चुके हैं और इस वक्त भी ये जो माली हैं इस नर्सरी के, ये रूटीन में अपना काम कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि जो माली हैं वो यहाँ पर चल फिर रहे हैं। फिर एक माली आप देखेंगे, इसको हमने सर्किल किया है, ये आया है उस मकाम पे जहाँ से मीर रज़ा मिले थे। और यहाँ आने के बाद आप देखेंगे कि ये पहले इसने यहाँ रखे हुए पौधों को गालबन पानी दिया है और ये यहाँ पे खड़ा रहा है थोड़ी देर। ये मस्जिद का कैमरा है, तो एक बच्चा भी जो इस मस्जिद से सीढ़ियों से आपको उतर के जाता हुआ दिख रहा होगा। और 29 तारीख को 11:48 हो चुके हैं इस कैमरे में, जो कि आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर फुटेजेस मौजूद हैं। और अब दो अफराद हैं जो कि एक उसको क्रॉस करके जा रहा है माली को, और माली जो है वो अब आप देखेंगे कि वो अंदर जा चुका है उस मकाम पे जहाँ पे मीर रज़ा मिले थे। और अब कुछ देर के बाद इस फुटेज के मुताबिक हम देखते हैं कि यहाँ पैनिक जो है वो सिचुएशन में नज़र आना शुरू हो जाता है।
یہ مالی ابھی اندر سے نکلے گا اور اس کے بعد یہاں پہ یہ دوڑ کے جائے گا کسی اور کو بلانے کے لیے، یعنی کہ اس کو یہاں 29 کی صبح میر رضا نظر آ گئے۔ 28 کی صبح آپ نے دیکھا کچھ نہیں تھا وہاں پہ، اور 29 کی صبح جب یہ اسی مقام پہ آیا ہے تو اس کے بعد ایک پینک جو ہے وہ سچویشن آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ اور اب ٹائم تقریباً 11:52 کا ہے، اور 11:52 پہ اس مالی کو یہ میر رضا یہاں پہ نظر آئے ہیں۔ یہ مناظر اس سے پہلے میں دوبارہ دہرا دوں کہ آپ نہیں دیکھ سکے ہوں گے کہیں پہ، اور اب 11:52 کے بعد یہ مالی جو ہے 11:53 پہ آپ کو وہ جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ دراصل آگے جا کے اس نے اپنے دیگر جو اس نرسری کا اسٹاف ہے ان کو جو ہے وہ اطلاع دی ہے، اور اب آپ دیکھیں گے کہ یہ نرسری کا جو دیگر اسٹاف ہے یہ 11:54 پہ واپس آ رہا ہے۔ یہ اب دونوں جو لڑکے ہیں، جو آدمی ہیں، وہ اب جا رہے ہیں اس مقام پہ جہاں سے پہلے یہ پہلا شخص نکلا ہے، پہلا مالی نکلا ہے، اور یہ اب اندر جا کے انہوں نے غور سے دیکھا ہے تو انہیں میر رضا نظر آ گئے ہیں۔ یعنی کہ 28 تاریخ کی صبح یہ پینک نہیں تھا، 29 کو یہ پینک واضح طور پہ دکھ رہا ہے، اور اس کے بعد 11:54 پہ آپ کو یہ دوبارہ جاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کچھ دیر کے بعد آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے غالباً اطلاع دی ہے 15 پہ کہ یہاں پر اس قسم کا معاملہ ہے اس نرسری میں، تو کچھ پولیس والے آپ کو آتے ہوئے نظر آئیں گے، یہ تقریباً 12:24 پہ۔ اب ساتھ میں مالی بھی موجود ہیں، اور پولیس اہلکاری میرے خیال سے موٹر سائیکل پہ جو گشت کرتی ہے ٹیم تھانے کی، یہ وہ ہے، اور انہوں نے یہاں آنے کے بعد وٹنس کیا ہے کہ جی واقعی ایسا معاملہ ہے جیسی 15 کال ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ 12:25 پہ یہ یہاں پہ موجود ہیں، اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کچھ دیر گزرے گی اور پھر پولیس موبائل جو ہے تھانے کی، گلستان جوہر تھانے کی، وہ آپ کو 12:41 پہ آتی ہوئی نظر آئے گی۔ یہ پولیس موبائل آئے گی، جو پہلے یہاں اہلکار تھے وہ بھی یہاں پر آ جائیں گے جو موٹر سائیکل پہ تھے، اور اب یہ سب مل کے وٹنس کر رہے ہیں کہ یہاں میر رضا موجود ہیں، اور یقینی طور پہ بڑا تکلیف دہ منظر ہوگا یہ۔ اور پولیس موبائل کے آنے کے کچھ دیر کے بعد پھر ایمبولنس کال کی گئی ہے، یہاں پولیس کی اضافی نفری بھی آ رہی ہے، پیدل جو موٹر سائیکل پہ گشت کرنے والے اہلکار ہیں وہ بھی موجود ہیں، اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کچھ دیر میں کہ یہاں پر تقریباً 12:49 کے اختتامی سیکنڈز پہ جو ایمبولنس ہے ایدھی کی وہ آ جائے گی۔ ایدھی کی ایمبولنس آنے کے بعد جو ڈرائیور ہے ایدھی کا، وہ اسٹریچر اپنی سیدھی کرتا ہے تاکہ وہ اس کو وہاں سے پک کر سکے، اور پھر یہ ایدھی کے ڈرائیور بھی اس جگہ چلے جاتے ہیں جہاں میر رضا موجود تھے، اور اس کے فوراً بعد یہ 2 ایمبولنسیں آئی ہیں اس میں، اور پھر یہ مدرسے کے بچے اوپر سے دیکھ رہے ہیں بیچارے کہ یہ ہوا کیا ہے، اور یہاں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پولیس موبائل کھڑی ہے، ایمبولنسز اب میر رضا کو یہاں سے جو ہے وہ اٹھا کر لے کر جا رہی ہیں، اور یہ ٹائم تقریباً 13 بج کے یعنی کہ دوپہر کا 1:15 بجے آلموسٹ ان کو یہاں سے لے جایا گیا ہے۔ یہ 1.5 سے 2 گھنٹے کی کارروائی ہوتی رہی، کرائم سین یونٹ کدھر تھا؟ جس نے یہاں آنا تھا میر رضا جہاں پہ تھے وہاں سے ان کی فنگر پرنٹنگ کرنی تھی، وہاں سے مختلف نوعیت کے شواہد اکٹھے کرنے تھے، اور ان شواہد کی بنیاد پر پھر آگے معاملہ چلنا تھا، ان شواہد کی بنیاد پر یہ طے کیا جانا تھا کہ انویسٹیگیشن کا رخ کیا ہوگا۔ میڈیکل رپورٹ کو ابھی سائٹ پہ رکھ دیں، یہ بنیادی طور پہ پولیس کا کام تھا۔ پولیس جو کرائم سین یونٹ ہے اس کو جو اطلاع ملتی ہے اس کے 3 طریقے ہیں جو قواعد و ضوابط کے مطابق ہمارے علم میں ہیں۔ نمبر 1، جب 15 پہ اطلاع ہوگی تو جو کرائم سین یونٹ ہے وہ کنیکٹڈ ہے 15 سے، ان کو پتہ چلتا ہے کہ 15 پہ کیا انٹری چل رہی ہے، تو جس وقت یہ اطلاع چلی کہ اس طریقے سے میر رضا وہاں پڑے ہوئے ہیں، وہاں ملے ہیں، اس وقت تو نام نہیں پتہ تھا، ان کا شناخت نہیں ہوئی تھی، کرائم سین یونٹ موو کیوں نہیں کیا؟ پھر تھانے سے اطلاع دی جاتی ہے تو وہ موو کرتے ہیں، اور ایک تیسری چیز یہ بھی ہے ہمارے علم کے مطابق کہ اگر سوشل میڈیا سے ان کو کچھ پتہ چلے گا تو وہ از خود موو کریں گے۔ کرائم سین یونٹ نے شواہد کو نہ صرف سیو کرنے میں، محفوظ کرنے میں ناکامی رہی ہے ان کی، بلکہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ گناہ کبیرہ نہیں، یہ اس سے بھی بڑھ کر کوئی گناہ کر دیا ہے انہوں نے۔ ایک شخص کی جو زندگی ہے اس کا خاتمہ ہوا ہے،
اور اس کو انصاف کے لیے اب لوگ سڑکوں پہ ہیں. اگر بنیادی طور پر یہ اپنا کام صحیح سے کر لیتے تو شاید آج صورتحال مختلف ہو سکتی تھی. یہ ایکسکلوسیو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے اور وہ یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ پولیس بھی پہنچ گئی تھی تھانے کی, جو رضاکار ہیں عیدی کے وہ بھی پہنچ گئے تھے, جو مالی ہیں انہوں نے بھی اپنا فرض نبھا دیا تھا, 15 پہ کال کر دی تھی جو پولیس کی ہیلپ لائن ہے. لیکن اگر کام نہیں کیا کسی نے تو وہ کرائم سین یونٹ تھا, اور کرائم سین یونٹ میری اطلاع کے مطابق 29 جولائی کو نہیں آیا پورا دن, یہ نیکسٹ ڈے آئے ہیں. اور نیکسٹ ڈے آنے کے بعد انہوں نے وہاں سے, ظاہر سی بات ہے پھر جانور بھی گھوم رہے ہیں, ہوا مٹی بھی اڑ رہی ہے, 10 چیزیں ہیں, شواہد مٹ سکتے ہیں, مٹائے جا سکتے ہیں. جو بنیادی کام تھا وہ کرائم سین یونٹ نے نہیں کیا. برابر کا ذمہ دار ہے کرائم سین یونٹ علاقہ یا ڈسٹرکٹ پولیس کے, اور اس کے ساتھ ظاہر سی بات ہے جو ایس ایس پی ہیں ایسٹ کے زبیر نذیر, ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے. انہوں نے اس پورے معاملے کو سپروائز کیا, اور جس بے دردی کے ساتھ کیا, بے رحمی کے ساتھ کیا, اسے غفلت و لاپرواہی تو نہیں کہہ سکتے. بہرحال میں بات طویل نہیں کرتا, ایک دفعہ پھر میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نے ہمارے اگلے ویلاگز میں نہیں کرنے, کیونکہ ہم جو کچھ سامنے لانے والے ہیں اللہ کے حکم سے انشاءاللہ وہ یقینی طور پہ جیسے ہم حیران و پریشان ہیں آپ کو بھی فکر مند کر دے گا. آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں. دعا کیجیے گا اللہ رب العزت ہمیں کامیاب فرمائے, اور یہ کرائم سین یونٹ, سندھ پولیس اور ہمارے حکمرانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے, ان کو ہمارے لیے مددگار ان کو ہمارا بنا دیں, نہ کہ ان کو ہمارے لیے مصیبت بنا دیں. اللہ پاک ہمیں, ہمارے بچوں کو جو ہے وہ محفوظ رکھیں. اپنا اور اپنے اطراف میں لوگوں کا خیال رکھیے گا. والدین حیات ہیں ان کی خدمت کیجیے گا, دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے دعا خیر کیجیے گا. مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.